کلام مقدس میں سے انسال کی کتاب، اس کا 11واں باب اور اس کی 24ویں آیت سے لے کر 25ویں آیت تک۔ اور کلام مقدس میں اس طرح سے لکھا ہے، غور سے سنیے۔ لکھا ہے، کوئی تو بتھراتا ہے پر تو بھی ترقی کرتا ہے، اور کوئی واجبی خرچ سے دریغ کرتا ہے پر تو بھی کنگال ہے۔ فیاض دل موٹا ہو جائے گا اور سیراب کرنے والا خود بھی سیراب ہوگا۔ کلام مقدس کے پڑھے اور سونے جانے پر اس کی برکت ہے، آمین۔ کوئی تو بتھراتا ہے، اردو کا لفظ ہے، ذرا تھوڑا سا مشکل ہے۔ کوئی تو بتھراتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ کوئی شخص تو سخاوت اور فیاض دلی سے دیتا ہے، gives generously, gives freely۔ بتھرانا یعنی دل کھول کر دینا، فیاضی سے دینا اور سخاوت سے دینا اور فریلی دینا اور جنرسلی دینا، اس کو کہتے ہیں بتھرانا۔ اور کوئی تو بتھراتا ہے لیکن پھر بھی ترقی کرتا ہے، پھر بھی اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی۔ اور کوئی واجبی خرچ کرنے سے بھی دریغ کرتا ہے، جہاں اس کو واجب ہے بہت تھوڑا خرچ کرنے سے بھی کیا کرتا ہے، دریغ کرتا ہے، گریز کرتا ہے، تو بھی کنگال ہے نا، تو بھی کنگال ہے۔ always in want، ہر وقت وہ لینے اور ہر وقت حاصل کرنے کے لیے وہ دعائیں کرتا ہے، کیونکہ وہ بتھراتا نہیں ہے، کیونکہ وہ دیتا نہیں ہے، کیونکہ وہ فریلی نہیں دیتا، کیونکہ وہ سخاوت سے، فیاض دلی سے، دل کھول کر نہیں دیتا۔ اس لیے وہ کلوز فسٹڈ یعنی کنجوسی کا مظاہرہ کرنا اور ہر وقت نہیں 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 اس کی زبان پر رہتا ہے، نہیں ہے نہیں ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے نا۔ فیاض دل موٹا ہو جائے اور سیراب کرنے والا خود بھی سیراب ہوگا۔ یہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ جو شخص جینرس ہے، جو سخاوت کرتا ہے، جو کھلے دل کے ساتھ دیتا ہے۔ آج جب ہم بات کریں گے بلیسنگ آف جنراسٹی یا فیاض دلی کی برکتیں، سخاوت کی برکتیں، کھلے دل سے دینے کی برکتیں، دل کھول کر دینے کی برکتیں وہ کیا ہیں؟ اور سخاوت جو ہے یا جنراسٹی جو ہے، یہ خدا کی طرف سے ایک خاص نعمت ہے، ایک خاص گفٹ ہے، ایک مقدس گفٹ ہے، میں بلکہ یوں کہوں گا۔ اور بائبل ہمیں سکھاتی ہے کہ دینا، بلکہ خوشی سے دینا پرستش کا عمل ہے، an act of worship۔ دینا جو ہے وہ عبادت کا حصہ ہے، دینا جو ہے وہ پرستش کا حصہ ہے، دینا جو ہے وہ پرستش کا عمل ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم نہیں دیتے تو ہم پورے طور پر خدا کی پرستش نہیں کرتے۔ جو دینا کیا ہے، وہ ایک پرستش کا عمل ہے۔ اور میں نے کہا کہ یہ ایک نعمت ہے، یہ ایک گفٹ ہے، اور یہ روح کی نعمت ہے۔ دینا جو ہے وہ سخاوت جو ہے، رومیو کے خط اور اس کے 12ویں باب میں سخاوت کرنے والے کو، خیرات دینے والے کو، خوشی کے ساتھ دینے والے کے لیے نعمت کہا گیا ہے کہ یہ کیا ہے؟ ایک نعمت ہے۔ ہمیں طرح طرح کی نعمتیں ملی ہیں۔ کون کون سی نعمتیں ملی ہیں؟ طرح طرح کی نعمتیں ملی ہیں۔ اس لیے جس کو نبوت ملی ہو
اپنے ایمان کے اندازہ کے مطابق نبوت کرے. وہ پوری ایک فہرست ہے, پوری ایک لسٹ ہے. اور اس کے بعد 12ویں آیت میں لکھا ہے کہ خیرات بانٹنے والا سخاوت سے بانٹے, یہ نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. اور 12ویں باب کی 13ویں آیت میں لکھا ہے کہ مقدسوں کی احتیاجیں رفع کرو. کیا مطلب ہے اس کا؟ ظاہر ہے آپ سخاوت سے دیں گے, آپ کھلے دل سے دیں گے, آپ فیاض دلی سے دیں گے تو مقدسوں کی احتیاجیں رفع ہوں گی. مقدس کون ہے؟ کلیسیا کے لوگ, ایمانداروں کی جماعت, الگ کیے ہوئے لوگ, خون خریدے ہوئے لوگ, نجات یافتہ لوگ. یہ کون ہیں؟ مقدس ہیں, اور یہ مقدسین ہیں. اور ان کی احتیاجیں رفع کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ دینا ہوتا ہے, اور فیاضی کے ساتھ دینا ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فیاض دل ہونا یا فیاضی کرنا یا سخاوت کرنا پرستش کا عمل ہے, عبادت کا حصہ ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں سخاوت کے لیے 3 چیزیں جو ہیں وہ بڑی اہم ہیں. اور سخاوت کا جو ریسپی ہے نا, سخاوت کی جو جنراسٹی کی ریسپی ہے, اس کے 3 انگریڈینٹس ہیں, اس کے 3 اجزاء ہیں جن سے مل کر سخاوت کا عنصر جو ہے وہ تشکیل پاتا ہے. اور وہ 3 چیزیں جو ہیں, وہ 3 انگریڈینٹس جو ہیں, وہ 3 اجزاء جو ہیں وہ کیا ہیں, وہ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے. اور وہ ان میں ہے, پہلا ہے محبت. کیا ہے؟ محبت, لو. پھر ہے ترس, کمپیشن. اور تیسرا جز جو ہے وہ ہے قربانی, سیکریفائس. ٹھیک, محبت, ترس اور قربانی. ان 3 چیزوں سے مل کر سخاوت, جنراسٹی, فیاض دلی کا عنصر جو ہے وہ تشکیل پاتا ہے. اور میں جب دیکھ رہا تھا کہ محبت اور کمپیشن ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ایک ہی بات ہے, لیکن یہ 2 مختلف چیزیں ہیں. ٹھیک ہے جی. جو محبت جس کو ہم کہتے ہیں, محبت جو ہے وہ محبت کسی کے لیے دلی پیار یا لگاؤ اور دیکھ بھال کا ایک وسیع اور گہرا احساس ہے محبت, اور جس میں قربت, نزدیکی, وابستگی, ٹھیک ہے, کنیکشن اور تعلق میں ایک کشش جو ہے وہ شامل ہے. یہ ہے محبت. اور جو کمپیشن ہے وہ دوسروں کے مصائب, یہ خاص بات ہے, جو بڑی مخصوص جو ہے وہ عمل ہے. یعنی دوسروں کے مصائب یا تنگ دستی کی طرف گہری ہمدردی اور رحم اور فکر مندی کا ایک خاص احساس ہے. ٹھیک ہے نا, ایک مخصوص احساس ہے جس کے ساتھ صرف احساس کر لینا جو ہے وہ کافی نہیں ہے, جس کے ساتھ اس تکلیف اور مصیبت کو دور کرنے کی شدید خواہش بھی شامل ہوتی ہے. اس کو ہم کہتے ہیں کمپیشن. یسوع نے کہا, جب بہت سارے لوگ 3 دن سے اس کے ساتھ تھے, اس کی بات چیت سن رہے تھے, اس کی تعلیم حاصل کر رہے تھے, تو خداوند نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ یہ لوگ ان بھیڑوں کی مانند ہیں جن کا کوئی چرواہا نہ ہو, اور یہ 3 دن سے میرے ساتھ بھوکے اور پیاسے ہیں, اور میں نہیں چاہتا کہ یہ اسی بھوک اور پیاس کے ساتھ واپس لوٹ جائیں. مجھے ڈر ہے کہ کہیں راستے میں تھک کر رہ نہ جائیں. یہ وہ کمپیشن. تو انہوں نے کہا کہ تم ان کو کھانے کو دو, تم ہی ان کو کھانے کو
دو تو یہ تھا وہ کمپیشن، محبت اس کے اندر موجود تھی، لیکن اس وقت جو ان کا مسئلہ کیا تھا، وہ 3 دن سے بھوکے اور پیاسے تھے. تو اس مسئلے کو دور کرنا تھا جو مسیح نے کیا، اور اس فکر مندی کے ساتھ ان کی اس مصیبت اور اس تنگ دستی کو کیا کیا، دور کیا. تو یہ کیا ہے؟ جنراسٹی، محبت اور ترس اور قربانی جو ہے وہ کیا ہے؟ جنراسٹی کا انگریڈینٹ ہے. اور سیکریفیشل گیونگ، جو قربانی کے دل کے ساتھ دینے کا عمل جو ہے، اس کو ہم کہتے ہیں قربانی سے دینا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہمارے پاس کوئی ایسی چیز ہو جو کسی اور کی بھی ضرورت ہو، اور ہم اپنی اس ضرورت کو ایک طرف رکھ کے دوسرے کی ضرورت کو پوری کریں، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ قربانی دینا. دیٹ از دا سیکریفیشل گیونگ. ایک فیاض دل شخص جو ہے، اس کی سب سے بڑی طاقت کیا ہے؟ اپنے ارد گرد بظاہر مخفی اور چھپی ہوئی اقدار یا صفات، یہ ہمیں نظر نہیں آتی. وہ اقدار یا صفات کیا ہیں؟ محبت، ترس اور قربانی. ٹھیک ہے. سو یہ جو ہے، یہ ایک فیاض دل شخص کی جو ہے وہ طاقت ہے، اپنے ارد گرد بظاہر مخفی اور چھپی ہوئی اقدار یعنی صفات کو عملی شکل دینا، ایک ٹھوس حقیقت میں تبدیل کرنا. بلکہ ٹھوس حقیقت میں تبدیل کرنے کی صلاحیت کو فیاض دلی کہا جاتا ہے، اور جسے دوسرے لوگ جو ہیں نہ صرف دیکھ سکیں، اس کو محسوس کر سکیں، بلکہ اس کی تقلید کر سکیں، اس مثال کی جو ہے وہ تقلید کر سکیں، ایسا کرنے کے عمل کو وہ پورا کر سکیں، لوگوں کے اس کرنے کے عمل کو وہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. یعنی فیاض دل کی جو فیاضی ہے، جو جنراسٹی ہے، جو سخاوت ہے، وہ دوسروں کو کیا ہوتی ہے؟ نظر آتی ہے. اور نہ صرف نظر آتی ہے، لوگ اس کو محسوس کرتے ہیں دلی طور پر، اور پھر اس کو فالو کرتے ہیں، اس جیسا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی تقلید کرتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں جنراسٹی، اس کو ہم کہتے ہیں فیاض دلی. اور فیاض دلی جو ہے یا جنراسٹی جو ہے، وہ خدا کے کردار کو، اس کے کریکٹر کو ریفلیکٹ کرتی ہے ہماری زندگی سے. جب ہم فیاض دلی کا مظاہرہ کرتے ہیں تو ہماری زندگی سے خدا کا کردار ظاہر ہوتا ہے. خدا کا کردار کیا ہے؟ جس میں محبت بھی شامل ہے، جس میں ترس بھی شامل ہے، جس میں قربانی بھی شامل ہے. اور یوحنا 3 باب اور اس کی 16ویں آیت میں خدا کا کردار ہمیں نظر آتا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی، ایسی محبت رکھی. کیسی محبت رکھی؟ ترس سے بری ہوئی، کمپیشن سے بری ہوئی ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، دے دیا، جنرسلی، سخاوت کے ساتھ، فیاض دلی کے ساتھ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. جب ہم فیاض دلی کا مظاہرہ کرتے ہیں تو خداوند یسوع کے، خداوند خدا کے اس کریکٹر کو، اس صفت کو اور اس کردار کو اپنی زندگی سے لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے ہیں. شوئنگ دا کریکٹر آف گاڈ. اور وہ کیا ہے؟ دینا، محبت کے ساتھ، ترس کے ساتھ اور قربانی کے ساتھ. اور پھر جو جینرس ہوتا ہے، جو سخاوت کرتا ہے، وہ جو برکتیں ہیں اس کا چینل بن جاتا ہے، چینل آف بلیسنگز بن جاتا ہے. یعنی برکتیں جو ہیں وہ اس کی زندگی سے دوسروں کی زندگی میں فلو ہوتی ہیں، ٹرانسفر ہوتی ہیں، منتقل ہوتی ہیں. اور اس کے بعد جو جینرس ہے، کیا لکھے کلام میں؟ کہ سیراب کرنے والا خود بھی سیراب ہوگا.
جو دوسروں کو سیراب کرتا ہے وہ خود بھی سیراب ہوگا. اس کے اندر جو ہے وہ ایسا چشمہ بن جائے گا جس کا پانی کبھی کم نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, یہ ہم نے کلام مقدس میں سے تھوڑی دیر پہلے پڑھا کہ پس تو سیراب باغ کی مانند ہوگا. یسایا کی کتاب میں ہم نے اس کو پڑھا. سیراب باغ کی مانند, یعنی جو سیراب ہوگا, وہ جو سیراب کرے گا وہ خود بھی سیراب ہوگا. اور یسایا کی کتاب میں کیا لکھا ہے, پس تو سیراب باغ کی مانند ہوگا. ایسا باغ جو پھلوں سے بھرا ہوا ہوگا, ایسا باغ جس کے اندر لگے ہوئے درخت پھلوں سے لدے ہوتے ہیں, اور وہ سیراب کرتا ہے. اور اس چشمے کی مانند ہوگا جس کا پانی کم نہ ہو, جس کے اندر پانی کبھی بھی کم نہیں ہوتا. ندی نالے جو ہے وہ سوکھ جاتے ہیں, لیکن جو چشمہ ہے اس کا پانی جو ہے وہ جاری رہتا, وہ نکلتا رہتا, وہ سیراب کرتا رہتا ہے. جب ندی سوکھ جائے, جب نالے سوکھ جائیں, تو لوگ چشموں کی طرف بھاگتے ہیں جہاں سے پانی مسلسل تسلسل کے ساتھ بہتا رہتا ہے. سو بلیسنگز آف جنراسٹی, جو میں 5 چیزیں جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا. آپ اس کو بے شک یاد رکھیں اور لکھ لیں اس کو. پہلی چیز, جو جنرس ہوتا ہے, جو فیاض دلی کرتا ہے, جو سخاوت کرتا ہے, وہ خوشی اور برکت سے بھرپور ماحول تخلیق کرتا ہے. خوشی اور برکت سے بھرپور ماحول تشکیل دیتا ہے, یہ تشکیل کرتا ہے. جب بیابان میں خیمہ اجتماع تیار کرنے اور تعمیر کرنے کے لیے خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ خیمہ اجتماع جو ہے وہ تیار کیا جائے تاکہ میں ان کے درمیان میں رہوں, میری موجودگی کا احساس ان کے درمیان میں رہے, تو اس نے کہا کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ خیمہ اجتماع کی تیاری کے لیے, تعمیر کے لیے درکار ہیں. اور تو جا کے بنی اسرائیل سے کہہ کہ وہ اپنے اپنے نذرانے پیش کریں. اور ایک خاص ہدایت خداوند نے موسیٰ کو دی, اور وہ ہدایت کیا تھی؟ اسے کہا کہ تم ان ہی سے میری نظر لینا جو اپنے دل کی خوشی سے دیں. ان سے ہی نظریں لینا جو اپنے دل کی خوشی سے دیں. یہ یعنی ایک ایسا معاشرہ تشکیل کرنا, ایک ایسی کمیونٹی تشکیل دینا, ایک ایسا ماحول تشکیل دینا جس میں لوگ خوشی سے دیں, جس میں لوگ کیا دیں؟ خوشی کے ساتھ دیں. اور اس میں ہم نے دیکھا کہ قطار لگ گئی, صبح سے لے کر شام تک لوگ جو ہیں وہ دینے کے لیے قطار میں لگے رہے اور دیتے گئے, حتیٰ کہ خیمہ اجتماع کی تعمیر کے لیے جو چیزیں درکار تھیں وہ مہیا ہو گئی, اور لوگ پھر بھی خوشی سے دینا جاری رکھتے ہیں. اور جو کاریگر ہوتے ہیں وہ ان کو منع کرتے ہیں, وہ منع نہیں ہوتے, کیونکہ موسیٰ نے ان کو حکم دیا ہوتا ہے. موسیٰ نے ایک ایسا معاشرہ تشکیل دیا ہے, ایک ایسا خوشی سے دینے والا ماحول تشکیل دیا ہے, اور وہ اٹھ کر کام چھوڑ کر کاریگر جو ہم موسیٰ کے پاس جاتے ہیں کہ ان کو منع کرو, کیونکہ یہ صرف تیری ہی مانیں گے, یہ رک نہیں رہے دینے سے, یہ مسلسل دیتے جا رہے ہیں. تو یہ ایک جو فیاض دلی ہے, ایسا معاشرہ, ایسا ماحول تشکیل کرتا ہے جو برکت اور خوشی سے بھرپور ہوتا ہے. ہم تواریخ کی کتاب میں ہم پڑھتے ہیں, جب ہیکل کی تعمیر کے لیے داؤد نے لوگوں کو تیار کیا, قائل کیا, اور صرف یہی نہیں بلکہ داؤد نے سب سے پہلے خود دیا. پہلا تواریخ اس کا 29واں باب اور اس کی 3 آیت میں داؤد کہتا ہے, چونکہ مجھے اپنے خدا کے گھر کی لو لگی, مجھے اپنے خدا کے گھر کی کیا لگی؟ لو لگی, اور میرے پاس سونے اور چاندی کا میرا اپنا خزانہ ہے. ٹھیک ہے, کس کا ہے؟ میری ذاتی ملکیت ہے, میرا اپنا خزانہ ہے. سو میں اس کو بھی ان سب چیزوں کے علاوہ
جو میں نے اس مقدس ہیکل کے لیے تیار کی ہیں اپنے خدا کے گھر کے لیے دیتا ہوں. یہ ہے جنراسٹی، یہ ہے سخاوت، یہ ہے فیاض دلی. اور جب اس عمل کو ساری قوم نے دیکھا تو 9ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ یعنی سب قبیلوں نے ایک دل ہو کر، یک دل ہو کر خوشی کے ساتھ ہزاروں کی، یعنی ہزاروں من نہیں بلکہ ٹنوں کے لحاظ سے ہیرے جواہرات، سونا اور چاندی جو ہے وہ ہیکل کی تعمیر کے لیے دیا. اور 9ویں آیت میں لکھا ہے تب لوگ شادمان ہوئے. کیا ہوئے؟ کیا دینے کے اعلان سے ان کے چہرے اتر گئے؟ کیا بادشاہ کے پاس خود اتنا سونا ہے، بادشاہ کے پاس خود اتنا بڑا خزانہ ہے، وہ خود دے، ہمیں کیوں وہ تکلیف دے رہا ہے؟ ٹھیک ہے، نہیں، یہ اعلان سن کر لوگ شادمان ہوئے، کیونکہ داؤد نے ایک ایسا معاشرہ تخلیق کیا، ایک ایسا ماحول تشکیل دیا، ایک ایسی کمیونٹی تشکیل دی کہ لوگ خوشی سے اچھلنے لگے. لوگ شادمان ہوئے اس لیے کہ انہوں نے اپنی خوشی سے دیا، کیونکہ انہوں نے پورے دل سے رضامندی سے خداوند کے لیے دیا تھا. اور داؤد بادشاہ بھی نہایت شادمان ہوا. ایک دفعہ اعلان ہوا ہے. موسیٰ نے بیابان میں صرف ایک دفعہ اعلان کیا، داؤد نے صرف ایک دفعہ اعلان کیا. اور آپ کو پتا ہے ہم ہر مہینے اعلان کرتے ہیں، ہر مہینے کہتے ہیں کہ بھئی اپنی دائیں کی دیا کرو، اپنے چندے اور ہدیے دیا کرو، کیونکہ یہ شادمانی کا، یہ خوشی کا یہ ماحول جو ہے وہ کیوں تخلیق نہیں ہو رہا؟ کیا وجہ ہے؟ اس کے اوپر سوچیں، اس کے اوپر تھوڑی سی توجہ کریں. جو پہلی بات ہے وہ کیا ہے کہ خوشی اور برکت سے بھرپور ماحول تخلیق کرتا ہے کون؟ شادمان اور خوشی سے دینے والا، فیاض دل شخص. دوسری بات، بلڈنگ اے چین آف گڈنس اینڈ سولیڈیرٹی، یعنی بھلائی اور یکجہتی کی چین اور کڑیاں تخلیق کرتا ہے. کون؟ خوشی اور شادمانی اور فیاض دلی سے دینے والا. اور پولس رسول کرنتھیوں کی کلیسیا کو لکھتے ہوئے 9ویں باب کی 11ویں آیت میں فرماتے ہیں اور تم ہر چیز کو افراد سے پا کر سب طرح کی سخاوت کرو گے. ہر چیز کو افراد یعنی ابنڈنس سے پا کر ہر طرح کی سخاوت کرو گے، جو ہمارے وسیلے سے، پولس کہہ رہا ہے، جو ہمارے وسیلے سے خدا کی شکر گزاری کا باعث ہوتی ہے. ہمارے وسیلے سے، یعنی پولس فرماتے ہیں کہ جب تم فیاضی کا مظاہرہ کرتے ہو، جب تم سخاوت کا مظاہرہ کرتے ہو، ہماری حاجتیں رفع کرتے ہو، تو ہم آزادی اور دلیری کے ساتھ انجیل کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں، جس کے نتیجے میں، اب دیکھیں یہ کیسے کڑیاں جو ہیں وہ مل رہی ہیں، جس کے نتیجے میں بے شمار لوگ مسیح کو قبول کرتے ہیں اور مسیح کو قبول کر کے خداوند کے نام کو جلال دیتے ہیں اور اس کی شکر گزاری کرتے ہیں. اور اس سارے عمل کے پیچھے تمہارا خوشی کے ساتھ دینا شامل ہے. تم خوشی سے ہماری حاجتیں رفع کرتے ہو، ٹھیک ہے، تم ہمیں دیتے ہو، ہم وہ بے شمار لوگوں کے سپرد کرتے ہیں، ہم ان کو دیتے ہیں، اور پھر ان کے وسیلہ سے خداوند کے نام کو جلال ملتا ہے جب وہ مسیح کو قبول کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ a generous person creates chains of goodness and solidarity، یعنی یکجہتی اور بھلائی کی کڑیاں جو ہے وہ تخلیق کرتا ہے. تیسری بڑی اہم بات کہ جب ہم اتحاد اور یونٹی
اور خوشحالی اور شادمان دل کے ساتھ دیتے ہیں تو پھر دو چیزیں رونما ہوتی ہیں. یہ تیسرا پروگرام ہے، اتحاد کی حوصلہ افزائی اور بدحالی کا خاتمہ. ٹھیک ہے. خوشحالی کیا ہے؟ کہ ہر چیز وافر مقدار میں آپ کے پاس موجود ہو، اس کو ہم کہتے ہیں خوشحالی. اور بدحالی کیا ہے؟ کہ آپ کے پاس آپ کی ضرورت کی مطابق چیزیں موجود نہ ہوں. آپ اپنے گھر کا کرایہ نہ دے سکتے ہوں، آپ بجلی کا بل نہ پے کر سکتے ہوں، آپ اپنے بچوں کی فیس نہ پے کر سکتے ہوں، آپ کے گھر میں کثیر تعداد میں یا مقدار میں گروسری نہ ہو، کھانے پینے کی چیزیں نہ ہوں، اور آپ تنگ دستی کا شکار ہوں، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ بدحالی. لیکن جب ہم خوشی اور شادمانی سے دیتے ہیں تو اتحاد کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، یونٹی کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، رفاقت اور یگانگت کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ بدحالی کا خاتمہ ہوتا ہے. اعمال کی کتاب اس کا 4 باب اور اس کی 32ویں آیت سے لے کر 37ویں آیت تک آپ گھر پہ جا کر ضرور پڑھیے کہ ایمانداروں کی جماعت ایک دل اور ایک جان تھی. کیا تھی؟ ایک دل اور ایک جان تھی، اور کسی نے بھی اپنے مال کو اپنا نہ کہا، بلکہ وہ اپنا مال اسباب بیچ کر رسولوں کے قدموں میں لا کر رکھ دیتے تھے. اور بدحالی کا خاتمہ لکھا ہے کہ کیونکہ ان میں کوئی بھی محتاج نہ تھا. محتاجی کیا ہے؟ تنگ دستی، غربت، وافر مقدار میں چیزوں کا آپ کی زندگی میں نہ ہونا، اس کو کہتے ہیں محتاجی، بدحالی، غربت، تنگ دستی. اور ابتدائی کلیسیا میں جب وہ مل کر فیاضی کا مظاہرہ کرتے تھے، جب وہ سخاوت کا مظاہرہ کرتے تھے، تو ان کے اندر نمبر 1 یونٹی، اتحاد اور یگانگت اور رفاقت پیدا ہوئی. دوسری بات، بدحالی کا یکسر خاتمہ ہو گیا، بالکل خاتمہ ہو گیا. یہ کلام کی بات ہے، لکھا ہے کہ ان میں کوئی بھی محتاج نہ تھا، کیونکہ وہ ہر کوئی ایک دوسرے کی مدد کرتا تھا. کلام میں لکھا ہے کہ ایک دوسرے کا بھار اٹھاؤ، اپنے ہی احوال پر نہیں بلکہ دوسروں کے احوال پر بھی نظر رکھو. چوتھی بات کہ فیاض دل اور سخاوت کرنے والا آنے والی نسلوں کے لیے میراث اور اچھا نام چھوڑتا ہے. ٹھیک ہے، he leaves a legacy. ٹھیک ہے، کہ میراث چھوڑتا ہے، اینڈ گڈ نیم، اور ایک اچھا نام جو ہے وہ چھوڑتا ہے. ایف سی یونیورسٹی کا پتہ ہے آپ کو؟ لاہور میں فورمن یونیورسٹی ہے. یہ ایک خدا کا خادم تھا، پادری تھا، پاسٹر تھا، مشنری تھا. چارلس ڈبلیو فورمن اس کا نام تھا. چارلس ڈبلیو فورمن 1864 میں اس نے لاہور مشن کالج کے نام سے ایک کالج کی، ایک ادارے کی، تعلیمی ادارے کی بنیاد رکھی. کب؟ 1864 میں. اور پھر بورڈ نے اور لوگوں نے 1894 میں اس کا نام فورمن کرسچن کالج رکھا. اس کا چونکہ اس نے اس کی بنیاد رکھی تھی تو اس کے نام کو، یعنی اس کو خراج عقیدت، خراج تحسین پیش کرنے کے لیے، اس کے نام کو آنر کرنے کے لیے اس ادارے کا مشن، جو لاہور مشن کالج ہے، اس کو فورمن کرسچن کالج میں تبدیل کر دیا، کیونکہ اس نے فیاضی کے ساتھ ایک اچھا کام کیا. اور 2004 میں پھر اس ادارے کو، یعنی فورمن کرسچن کالج کو چارٹرڈ یونیورسٹی کا درجہ ملا. نام اس کا آج بھی قائم ہے. He left a legacy and a good name. اس نے ایک آندہ آنے والی نسلوں کے لیے فورمن کرسچن یونیورسٹی کے طور پر میراث کو چھوڑا، اور فورمن یعنی ایک اچھا نام جو ہے وہ چھوڑ کر گیا ہے. اسی طرح ہم نے دیکھا نیلسن منڈیلا، جس نے اسٹرگل کی اور فیاضی کا مظاہرہ کیا
اور اپنے قوم کو آزاد کیا اور ایک اچھا نام چھوڑا اور ایک آزاد ملک جو ہے وہ تو آنے والی نسلوں کے لیے میراث کے طور پر چھوڑا۔ اسی طرح ہم مدر ٹریزا کو دیکھتے ہیں جس نے فیاضی کے ساتھ اپنی زندگی کو، اس نے کہا دنیا غریب اور تنگ دست لوگوں کا سمندر ہے، اور اس نے اس سمندر میں چھلانگ لگا دی اور فیاضی کے ساتھ اپنی زندگی جو ہے وہ غریبوں کے لیے، تنگ دست لوگوں کے لیے جو ہے وہ دے دی اور ایک اچھا نام جو ہے وہ پیدا کیا۔ ولیم کیری جو ماڈرن مشن کا فادر کہلاتا تھا، فادر آف ماڈرن مشن، جو برصغیر میں آیا اور آ کر اس نے 42 زبانوں میں کلام مقدس کا ترجمہ کیا، ایک میراث چھوڑی۔ کالج اور سکولز اور ہسپتال اور ڈسپینسریاں اور چھاپا خانہ برصغیر میں جو ہے بر اعظم ایشیا میں وہ اس نے قائم کیا اور ایک اچھا نام چھوڑا اور اس کے بہت زیادہ ادارے جو ہے وہ میراث کے طور پر چھوڑے۔ اسی طرح ڈیوڈ لیونگ اسٹون جو ہے وہ افریقہ کا پہلا مشنری تھا جس شخص نے غلامی کا خاتمہ کرنے میں اہم کردار ادا کیا، ایک مشنری، اور آج کا نام جو ہے وہ ہم لے رہے ہیں کیونکہ اس نے اچھا نام جو ہے وہ چھوڑا۔ پانچویں اور آخری بات، جو فیاض دل شخص ہے، جو سخاوت کرنے والا ہے، جو جنراسٹی ہے، وہ دوسروں کو مسیح سے متعارف کرواتا ہے اور اس کا جلال ظاہر کرتا ہے۔ Introducing others to Christ and make other people to glorify God. دوسروں کو کلام سے، مسیح سے متعارف کرواتا ہے اور خدا کے نام کو جلال دینے کا سبب ٹھہرتا ہے۔ اور متی کی انجیل اس کے 5ویں باب اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے، اسی طرح تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو، گڈ ورکس، فیاضی اور سخاوت کے کاموں کو، اچھے کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کرے، گلوریفائی دا لارڈ۔ تو جو نیک کام ہے وہ کیا ہے؟ وہ نیک کام جو ہے وہ جنراسٹی، سخاوت اور فیاض دلی کے بغیر نہیں ہو سکتے۔ اور مقدس یوحنا رسول جو ہے وہ اپنے تیسرے خط کی 18ویں آیت میں بیان کرتے ہیں کہ اے بچوں، کلیسیا سے مخاطب ہیں، اے بچوں، ہم کلام اور زبان سے نہیں بلکہ کام اور سچائی کے ذریعے سے بھی محبت کریں۔ ہم کلام اور زبان سے نہیں بلکہ کام اور سچائی کے ذریعے سے بھی محبت کریں، اور محبت، ترس اور سیکریفائس اور قربانی جو ہے وہ مل کر جنراسٹی کو، سخاوت کو، فیاض دلی کو تشکیل دیتے ہیں۔ تو آئیے ہم خداوند کے کردار کو، اس کے کریکٹر کو دنیا پر ظاہر کریں۔ کیسے؟ فیاض دلی کے ساتھ، سخاوت کے ساتھ، دینے کے ذریعے سے۔ اور اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ سیراب باغ کی مانند ہوں گے۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ اس چشمے کی مانند ہوں گے جس کا پانی کبھی کم نہ ہو۔ خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔